مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، كنا اذا حضرنا الطعام لم نضع ایدینا حتى بدأ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالطعام الى آخر الحدیث۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہم کھانا شروع آپ سے کراتے تھے، جب تک آپ شروع نہیں فرماتے ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں جمع کیا، کھانے کے دسترخوان پہ تھے، کتنے میں ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھکا دے رہا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف، پلیٹ کی طرف بڑھانا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، کھانا شروع ہوئے کہ ایک عربی آیا اور وہ بھی سیدھا دسترخوان کی طرف اور پھر ہاتھ پلیٹ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے میں نے کیوں ہاتھ پکڑا؟ میں نے یہ ہاتھ اس لیے پکڑا کیونکہ یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر رہے تھے۔ بغیر بسم اللہ کے یہ کھانا شروع کرتے تو شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا، اور شیطان شامل ہو جاتا تو ہمارے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یستحل طعاما لم یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے جس کھانے پہ اللہ کا نام نہیں پڑا جاتا۔ اس روایت سے چند آداب کا پتہ چلا ہے۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب بڑے ساتھ ہوں تو کھانے کا ادب، ٹیبل کا ادب یہ ہے کہ آغاز بڑے سے کرایا جائے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو اور یا وہ علم میں بڑا ہو، کسی بھی حوالے سے بڑا ہے جی اس سے شروع کریں۔ یہ ادب یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اس ادب کا خیال کرنا، اس ادب کا خیال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ زور سے پڑھیں تاکہ جتنے بھی حاضرین ہیں تاکہ انہیں بھی بسم اللہ یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ پڑھیں۔ چند نے پڑھا اور چند نے نہیں پڑھا تو چند جو نہیں پڑھا ان کی وجہ سے کھانا بے برکتی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن ایک بچی بغیر بسم اللہ کے شروع کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک اعرابی دیہاتی بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، پہلے بسم اللہ پڑھوایا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی۔ تو ہم بھی جب دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو دسترخوان کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بچوں سے کھانا شروع کروائیں تو ان سے کہیں بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ لو۔ کوئی بھی آتا ہے جی بسم اللہ، مہمان ہے کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ ایک شخص زور سے ہی پڑھ لے، کیا ہوگا؟ یہ کھانا مبارک بنے گا۔ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کھانا سب کے لیے کافی بھی ہو جائے گا، کم ہونے کے باوجود اللہ سب کے لیے کافی کر دے گا۔
مبارک ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کو حالات سے، بیماریوں سے پاک کر دے گا. یعنی یہ کھانا آپ کے لیے بیماری کا اور مصیبت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کو آپ کی طاقت بنائے گا اور آپ کی صحت اور تندرستی کا ذریعہ بنائے گا. برکت کا تیسرا مفہوم کہ کھانے پہ جب آپ اللہ کو نہیں بھولے، جب اللہ کو نہیں بھولے، کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی آپ اللہ کو نہیں بھولے، اللہ کو یاد رکھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی بڑھائے گا. تو برکت کے اندر یہ تین باتیں، جب ہم کہتے ہیں کھانا مبارک ہے تو اس کے اندر یہ تینوں باتیں آ جاتی ہیں. تو اور یہ تینوں باتیں کس سے آئی؟ صرف بسم اللہ پڑھنے سے. تو بسم اللہ ذرا اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ پڑھنا کتنی بڑی طاقت ہے، اور کھانا بغیر بسم اللہ کے کیا ہوتا ہے اور کھانا بسم اللہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا